ترمیم آ چکی ہے، اس میں 4 ججز جو ہیں وہ گھر جا چکے ہیں، 2 سپریم کورٹ اسلام آباد سپریم کورٹ سے، ایک لاہور ہائی کورٹ سے اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے سینئر جج جو ہیں وہ کام سے جواب دے چکے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ استعفوں سے کام ہو جائے گا؟ کیا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم استعفے دے کے گھر بیٹھ جائیں، نہ کہ اس عدالت میں بیٹھ کے ہم فیصلے اس طرح کے کرتے کہ وہ 27ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایک بہترین کردار ادا کر سکتے؟ 4 استعفے آ چکے ہیں اور لیکن 6 جو جج ہیں وہ نئی جو عدالت بنی ہے اس کے اندر بھی چلے گئے اور وہاں پر جو چیف بنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہی جج تھے، اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آخری ٹائم ان کا چل رہا تھا، لیکن اب ان کا ایک نیا ٹینیور شروع ہو جائے گا۔ رابعہ باجوہ صاحب، آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ رابعہ باجوہ، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ رابعہ باجوہ ہمیں شاید نہیں سن پا رہی، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تک جو بڑی اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کام چھوڑ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 1 جج نے استعفیٰ دے دیا، لاہور ہائی کورٹ کے 1 جج نے استعفیٰ دے دیا، تو اس طرح 4 وہ پچھلی اگر اس میں زبان میں بات کریں تو 4 وکٹیں گر چکی ہیں عدالتی۔ تو اس کیا عدالتی وکٹوں گرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم اس اچیو کر لیں گے جو ہمارا ہدف ہے، یا پھر ایک کہہ لیں کہ اس وقت کی جو سب سے شہرت ملنے والی چیز ہے وہ ہے آپ استعفیٰ دے دو اور گھر بیٹھ جاؤ تو آپ کو شہرت مل جائے گی؟ تو یہ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب بات ہو رہی تھی، مختلف معاملات چل رہے تھے، تو اس کے اندر ہماری جو عدالتی جو معاملات تھے، ججز جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کو مراد دی جائیں گی، تو یہ تو پھر آپ مراد تو لیں گے، یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم آج کے بعد نہ ہی جج رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں، اور نہ ہی ہم آئندہ کوئی مراد لیں گے، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ نہیں تو آپ ادھر بیٹھ کے جو کر سکتے تھے وہ کر لیتے۔ اب گھر بیٹھ کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں جرنلسٹ ہوں، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو ہی میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میں کسی سے ناراض ہوں یا کسی بھی چیز سے، اب ناراض کس چیز سے ہونا؟ عدالتی معاملات کو چلاتے رہنا بہتر ہے، یا پھر آپ اس سے ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائیں؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے۔ آپ کو عدالت میں بیٹھ کے منصف بن کے اچھا انصاف کر سکتے تھے، لیکن آپ نے گھر بیٹھنا وہ کیا۔ یہ تو بہتر طور پہ آپ بتا سکتے ہیں، ہمارے ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رابعہ باجوہ، آپ بتائیے گا کیا دیکھتی ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ کیا استعفیٰ ہی اس تمام تر معاملات کا حل تھا، یا پھر کوئی بہتر ہم اس کی طرف جا سکتے تھے؟ نائب صدر رہی ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ کی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے وکلا کو جانتی ہیں اور وکلا کے کردار کو اور عدالتی معاملات کو بھی بہتر طور پہ جانتی ہیں، کیا کہیں گی؟ جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان جو جج صاحبان جنہوں نے استعفے دیے ہیں یہ بڑے باضمیر ججز ہیں اور ہم ان کو سلوک پیش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ماضی میں جو چلتا رہا یہ ایک دم تو نہیں ہوا، آپ کے سامنے ہے کہ 1.5-2 سال کی جو صورتحال تھی اس میں ان ججز نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ان قوتوں کے آگے سر اٹھا کے اپنا جو آئینی کردار تھا، جو فیصلے تھے وہ دیے، لیکن اب آپ نے دیکھا صورتحال اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس سے تو جو کام کرنے والے آنریبل ججز ہیں کہ جن کا ضمیر زندہ، ان کے پاس تو کام ہی نہیں ان کو دیا جا رہا۔ یہاں پہ نلائق اور بے ضمیر جو بیٹھے ہیں، یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان کو آگے کام لگایا جا رہا ہے۔ آئینی معاملات یا آئینی ماہر ہیں سارے جو آپ کے یہ جو استعفے دے رہے ہیں، یہی وہ چند ججز تھے جو قانون اور آئین کو جانتے تھے اور آئین کی تشریح میں ان کے بڑے اہم فیصلے رہے ہیں۔ تو ان سے جب کام چھین لیا گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو بالکل ریزائن کرنا چاہیے، اور یہ حالات انہیں نہ عدلیہ رہی ہے نہ ادھر اس وقت کوئی سپریم کورٹ کی بات کرے۔ سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو گیا، تو کس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنے منصب پہ ان کی جو فرائض ان کو ادائیگی کر سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے بہترین فیصلہ ہے، اور اس وقت جو ملک کے اندر آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے اس میں ان کا یہی کردار بنتا تھا جو یہ کر رہے ہیں، اور ہم ایک توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو آنے والے دنوں میں اور بھی جو باضمیر ججز ہیں وہ استعفے دیں گے۔ ایک سیکنڈ، رابعہ صاحبہ، آپ نے کہا کہ یہ باضمیر جج تھے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں جو باقی بچ گئے ہیں وہ سارے بے ضمیر جج ہیں؟ میرا نہیں خیال، میری صرف ایک منٹ آپ یہ دیکھیں کہ 4 ججز نے پورے پاکستان میں استعفیٰ دیا ہے، تو باقی الحمدللہ پوری عدالتیں ہماری پوری قائم و دائم ہیں۔ ان تمام ججوں کے بارے میں آپ یعنی کہ کچھ الٹ بول رہی ہیں، یا پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آنی چاہیے تو وکلا کہاں ہیں؟ وہ تو ہر چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے تھے، تو مجھے تو کوئی وکیل نظر نہیں آیا۔ صرف 4 باضمیر ججوں کا یہ وہ کر لیں ہم، باقی پورا پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پھر اس کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ذرا درست کریں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ 2 سال سے
اور وکلا کس طرح اسٹرگل کر رہے ہیں. ہماری جو بار کے اندر ہے ہر جگہ کالی بھیڑیں ہیں, آپ کی صحافت میں بھی کالی بھیڑیں ہیں, ججوں کے اندر بھی کالی بھیڑیں اور وکلا کے اندر بھی ہیں, لیکن جنہوں نے ہمیشہ اسٹرگل کی ہے بار میں وہ کر رہے ہیں. اور صرف پورے پاکستان میں بارز ہی ہیں جو کھڑی ہیں, وکلا ہی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی پورے پاکستان میں کہتی ہوں ایک بھی جج استعفیٰ دے گا تو میں کہوں گی کہ وہ 100 ججز میں سے وہ اکیلا باز امیر ہے. اس وقت ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں بالکل ممکن نہیں ہے کسی آنریبل بندے کا, کسی آنریبل جج کا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی استعفے آئیں گے. ہاں, جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر ان کے پاس اگر اس طرح کی صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے وہ ریزسٹ کر رہے, کمپرومائز نہیں کیا. ابھی بھی بہت سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ ان کے لیے جب ممکن ہی نہیں رہ جائے گا کہ وہ اپنا کام کر سکیں تو وہ بھی جلدی ہمیں نظر آئے گا کہ باہر آ کے تو وہ اپنا جو کردار ہے وہ موومنٹ کے اندر ادا کریں گے. رابعہ باجوہ صاحبہ, مس باجوہ, میری گفتگو کو آپ سائڈ پہ کر دیں. ہم نے تو آئین پاکستان کو وہ فالو کرنا ہے, آپ بھی آئین پاکستان کو فالو کرتی ہیں, میں بھی آئین پاکستان کو فالو کرتا ہوں. ہمارے جتنے اس مملکت میں رہنے والے سارے آئین کے فالوور ہیں. اب ایک آئین بن گیا, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں, یا تو کوئی آپشن ہو اس کے پیرالل ہم کوئی اللہ معاف کرے ایک اور حکومت بتا لیں اور وہ آئین بنا لیں. ہم نے تو آئین کو ایکسپٹ کرنا ہے. تو جب آئین کو ایکسپٹ کرنا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ جو ججز ہیں وہ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ نہیں کرنے دے رہی ہیں یہ سارے معاملات کو. ہم کالی بھیڑوں کو پریفر کریں گے یا وائٹ بھیڑوں کو پریفر کریں گے؟ ہمیں تو معاملات کو آگے بڑھانا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک آئین کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ 10 وکیل سائیڈ پہ ہو جائیں تو آپ کل کام چھوڑ دیں گی کہ میں تو نہیں جاتی کیونکہ آئین کے اندر وہ آ گیا؟ نہ کہ آپ اس کو درست کرنے کے لیے اس سیٹ پر بیٹھ کے اچھا فیصلہ کریں تاکہ کل آپ کو یاد کیا جائے کہ آپ کے آئین کی تبدیلی کے باوجود آپ نے بہترین فیصلے کیے تھے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے جب بیٹھ کے کردار ہوتا تھا تب انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ادا کیا. سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلے دیے تو ان کی امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی. جو نشان والا انہوں نے فیصلہ دیا تھا, جو الیکشن سمبل والا, رات کو 12 بجے عدالت کھول کے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی. رات کو 12 بجے عدالت کھول کے فیصلہ کیا تھا اس میں امپلیمنٹیشن ہوئی تھی. آپ نے جواب نہیں سننا تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے میرے سے بات کی, مجھے جواب دینے دیں. جواب دیں. اس کے بعد دوسری بات, آپ بات کر رہے ہیں کہ آئین کی, ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو اس طرح کا آئین کبھی آپ نے کسی مہذب ملک میں اس طرح کا آئین بنتے دیکھا ہے؟ جو یہ انہوں نے جو ترامیم کی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ترامیم کیسے ہوتی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون سی اسمبلی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ترامیم کرے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح ہم پورے ملک کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بیڑا غرق کر دیا ہے؟ تو جدوجہد جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے. آئین کے اندر درج ہے کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کے اپوزیشن, پاکستان کے جو شہری ہیں وہ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ بھی آئے اور جدوجہد بھی کرے. ہم صرف آئین بچانے کی بات کر رہے ہیں. آئین کسی شخصی آئین کے خلاف تو ہمیشہ جدوجہد ہوتی رہی. ایوب کے امریت تھی جب 1962 کا آئین آیا, اس کے خلاف بھی لوگوں نے نکل کے سٹرگل کی. پھر ضیاء نے مارشاء اللہ لگایا تب بھی سٹرگل ہوئی. آج بھی سٹرگل کا دن ہے. میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے ہمیں آئین کی بات کرنی چاہیے اور سٹرگل کرنی چاہیے. اور دوسری بات, مختلف فیزز ہوتے ہیں سٹرگل کے اندر. اب جو اگلا مرحلہ آیا ہم آپ کو اعلان کریں گے بکلا کے کس طرح اس کے اندر ہم نے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. میں یقین کریں رابعہ باجوہ صاحبہ, آپ کی اوپینین لینے کے لیے آپ کو لیا ہے, آپ کے اگینسٹ جانے کے لیے یا آپ کے اگینسٹ بولنے کے لیے نہیں لیا, آپ کو اوپینین آپ کی رکھنے کے لیے لیا ہے. ہمارے ساتھ